اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، فہم دین کورس کا آج ہمارا 12واں دن ہے۔ مجھ سے پہلے چند باتیں میرے برادر مکرم قاضی عطا المحسن راشد صاحب نے کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کے علم و عمل کے اندر، ان کی صحت کے اندر برکت عطا فرمائے۔ قصر نفسی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ دورہ تفسیر انہوں نے پڑھایا ہے اور میں نے تھوڑا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ بھی بہترین جو ہے وہ عالم ہیں، مسائل سے بہترین آگاہ ہیں، اور دورہ تفسیر میں الحمدللہ جس طرح کا ہمارا کردار تھا تو ان کا بھی کردار بہترین اسی طرح کا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ ہمیشہ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کے لیے جو سورہ مبارکہ حفظ کے لیے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، سورہ کافرون کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آج 12واں دن ہے، اس کے بعد 3 دن مزید ہیں اور 4 کل بڑے مشہور ہیں، تو یہ آخری 4 دن میں ہم نے 4 کل جو ہیں تو وہ یاد کرنے کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ یہ جو 4 کل ہیں، سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے، تو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور جیسا کہ آج ہی سونے سے پہلے کے دعا اور اذکار وغیرہ کا جب تذکرہ آئے گا تو اس میں بھی یہ بات ہوگی کہ سونے سے پہلے بھی یہ 4 کل جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ تو یہ 4 کل جو ہیں اس حیثیت سے بھی کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی حصہ تلاوت کرنا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کا حصہ یاد ہونا چاہیے، تو اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتے ہیں، اور ویسے بھی ذکر کے لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے آخری 4 دن کے لیے ہم نے ان 4 کا انتخاب کیا ہے، اور سب سے آخر پہ سورۃ الناس کا ہم نے انتخاب آخری دن کے لیے کیا ہے۔ ابتدا جب ہم نے کی تھی تو سورۃ الفاتحہ سے ہم نے پہلے دن کا آغاز کیا تھا، اور جب ہم مکمل کر رہے ہیں تو سورۃ الناس پہ انشاءاللہ مکمل کریں گے، تاکہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک مناسبت بن جائے، قرآن حکیم کے ساتھ ایک مطابقت بن جائے۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کوئی خصوصی اہمیت والی بات اللہ ذکر فرما رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی کل کا لفظ ان 4 صورتوں میں جو ہم آخری 4 دنوں میں انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تو ان میں 4 میں کل کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے، اسی لیے ان کو 4 کل کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اور یہاں پر اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں، اور براہ راست سیدھا سیدھا اللہ رب العزت نے اے کافرو کہہ کے خطاب کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں فتویٰ لگتا ہو وہاں فتویٰ لگانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ اللہ کا طرز ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جہاں کفر کا فتویٰ لگتا ہے وہاں پر ضرور لگانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف میں ہمیشہ یہ بھی
احباب سے گزارش کیا کرتا ہوں، خاص طور پر علماء کے طبقہ سے، کہ بلا وجہ کی فتویٰ بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں واقعی فتویٰ لگتا ہو کفر کا، شرک کا، تو وہاں تو لگانا چاہیے، لیکن بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگا دینا یہ انتہائی غلط ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا ان کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم بندگی کرنے والے نہیں ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجنے والا ہوں ان کو کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم نے پوجا۔ ما عبدتم ماضی کا صیغہ۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم بندگی کرنے والے ہو اس اللہ کی کہ جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ اظہار برات ہے کافروں سے کہ تمہیں بہت سمجھایا گیا لیکن تم ایمان کی طرف نہیں آ رہے، تو جب تم ایمان کی طرف نہیں آ رہے تو پھر اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادیان باطلہ کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے، کفریہ دین کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے مکمل برات کا، لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ تم خالص اللہ کی بندگی کرنے لگ جاؤ، لیکن تم نہیں کرتے ہو، تم اپنے بتوں کو پوجتے ہو، اپنے شخصیات کو پوجتے ہو، تو ان کو پوجنے کے لیے میں تیار نہیں ہو سکتا، میں اپنے مسئلے کے اندر کوئی لچک نہیں لا سکتا، تو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں۔ یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے جہاں پر کفار کے معبودوں کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں پر میں نے لفظ پوجنے کا استعمال کیا ہے، ترجمے کے اوپر آپ اگر غور کیجئے، اور جہاں معبود حقیقی اللہ رب العزت کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں پر میں نے بندگی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے پوجنا اور بندگی کرنا وہ ایک ہی چیز ہے، تقریباً ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود الفاظ کے انتخاب کے اندر بڑا احتیاط ہونی چاہیے ہوتی ہے، اور الفاظ کی روح کے اندر تھوڑا بہت جو فرق ہوتا ہے اس کا لحاظ ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے ابا جان ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ تیری ماں دا قسم ہے، بات تو ایک ہی ہے، بات میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ماں کا خامد ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسرا طرز چیز وہی ہے، لیکن کیا یہ طرز تخاطب جو ہے یہ کوئی مناسب طرز ہے؟ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو پوجنے کے اندر جو ہے وہ اور ایک جو ہے نا اس کی روح جو ہے وہ تھوڑی اور طرف چلی جاتی ہے، اور بندگی کرنا اس کا جو ہے اس کے اندر ایک تقدس والا پہلو ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ رب العزت کا تذکرہ آیا ہے تو میں نے ترجمے میں بندگی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جس وقت معبودان باطلہ کا تذکرہ آیا ہے تو میں نے پوجنے کا ترجمہ کیا ہے۔ آج کے سبق کی دوسری چیز، جامع ترمذی کے اندر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے اس کو کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے، اس کی طرف آ جا کہ جو تجھے شک میں نہ ڈالے، شک والی چیز سے بچ کے اس کو چھوڑ کے اس طرف آ جانا چاہیے کہ جو شک میں مبتلا نہ کرے۔ تو شریعت اسلامیہ جو ہے یہ انتہائی احتیاط کا درس دیتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے کہ یہ چیز جو ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں،
تو پھر اس کو چھوڑ دینا مناسب ہے، اس کا ارتکاب کرنا مناسب نہیں ہے، اس کے اندر پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ہر اس چیز کو کہ جس کے متعلق آپ کو گناہ کا شائبہ بھی ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ عقائد کے حوالہ سے بھی کوئی بھی ایسا عقیدہ کہ جس کے اندر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر اس عقیدے کی بجائے جو صحیح عقائد جو ایسے ہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، صراحت سے جو سامنے آ رہے ہیں، تو ان کی طرف آنا چاہیے۔ اعمال کے لحاظ سے بھی دور حاضر میں خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بڑی ساری چیزیں مختلف نام ان کو دے دیے گئے ہیں، لیکن ہیں وہ سود کی ہی مختلف شکلیں۔ کبھی کرایہ کا نام دے دیا جاتا ہے، کبھی یہ نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری وقت کی خدمت ہے اس کی وجہ سے ہم لے رہے ہیں وغیرہ، لیکن یہ سارے بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ سود بہرحال سود ہی ہے، قرض کے اوپر فائدہ لینا، یہ کسی بھی انداز میں ہو، قرض دے کے تو اس کے اوپر نفع لینا، یہ کسی بھی انداز میں ہو، بے شک اس کو جو ہے وہ کرایہ کاری کا نام دو، بے شک اس کو جو ہے وہ یہ نام دو کہ سنبھالنے کی ہم نے اجرت لی ہے وغیرہ، جو کچھ بھی ہو، جب بھی قرض کے اوپر کوئی نفع دیا جائے گا تو وہ سود ہی سود ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ ایک روز دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قریب ایک ہی گھر کی دیوار ہے جس کا سایہ موجود ہے، لیکن یہ اس کے سائے میں نہیں بیٹھے، یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی ساتھی کا گزر ہوا، انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ سامنے دیوار کا سایہ بھی تو موجود ہے، تو وہاں کیوں نہیں بیٹھے، یہاں دھوپ کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کے ذمے میرا قرض ہے، میں نے اس کو قرض کے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اس کی دیوار سے فائدہ لے لوں تو کہیں اللہ کا کل قیامت والے دن وہ یہ سوال نہ کر لیں کہ قرض دے کے فائدہ لیا تھا اس کے گھر سے، یہ کہیں سود کے اندر شمار نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ ان کے لیے قطعاً جائز تھا کہ وہ اس دیوار کے سائے میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن امام صاحب تقوی کا ایسا پہاڑ ہے، اللہ کوفہ میں رہتے تھے نا، تو کوفہ کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی، کوفہ کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی، امام صاحب کو پتہ چل گیا کہ کوفہ کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ احتیاط اور تقوی کا یہ عالم ہے، اللہ جو چیز شک میں ڈالنے والی ہے اس سے بچنے کا یہ عالم ہے کہ جانوروں کی عمروں کا اندازہ کرنے والے ان کو بلایا، ان سے پوچھا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے جتنے سال عمر بتائی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اتنے سال کوفہ سے کسی بازار سے لے کر بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ جو چوری والی بکری تھی یہ اس کا گوشت کسی طرح میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اللہ تو تقوی کا اتنا پہاڑ، اتنی عظیم تقوی والا، تو لوگ اس کے اوپر بھی الزام رکھ دیتے ہیں کہ جی غلط مسئلے لوکاں نوں بتاندہ سیگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اپنی ذات کے لیے اتنی سی بھی جو ہے نا وہ شک والی چیز جو ہے اس کے قریب تک بھی نہیں پھٹکتا، تو کیا وہ ساری امت کا وبال اپنے سر پر لے کے جائے گا؟ تو وہ یقیناً جو کچھ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بتایا ہے انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ بتایا ہے۔ اللہ آج کے درس کی جو تیسری چیز ہے، میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ بنیادی طور پر میت کو غسل دینے کا طریقہ بالکل وہی ہے کہ جو خود ہم غسل کرتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے۔ میں نے جس وقت ہم نے خود غسل کرنا ہے اس کے طریقے میں 5 چیزیں بتائی تھی کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد جو ہے استنجا کرنا ہے، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر
کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، اس کو دھونا ہے۔ تیسری چیز پورا وضو بنانا ہے، اور پانچویں چیز پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے اور جسم ملنا ہے۔ یہی 5 چیزیں جو ہیں یہ میت کے غسل میں بھی ہیں۔ البتہ میت کے ہونے کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت فرق ان کی کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ میت کے غسل کے لیے مسنون یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ابال لیا جائے اور اس کے اندر ابالتے ہوئے بیری کے پتے بھی ڈالے جائیں، یہ سنت ہے۔ یہ بیری کے پتے جو ہیں یہ جسم کو پاک کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیری کے پتے جو ہے وہ ڈالے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنا کہ جو جسم کے اندر پاکی کا کام دیتی ہو تو وہ درست ہو جائے گا۔ اب دور حاضر میں اس کی شکل صابن کی بھی ہے، تو پھر صابن بھی استعمال ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ تو بیری کے پتے سے جو ہے وہ ابال لیا جائے پانی، وہ بھی ساتھ استعمال ہو، ساتھ صابن ہو جائے، تو یہ مزید جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میت کے دونوں ہاتھ دھلانے ہیں، اس کے بعد استنجا کروانا ہے میت کا۔ اس کے لیے اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا وغیرہ لپیٹ کے استنجا کروایا جائے۔ براہ راست جو ہے وہ ہاتھ لگانا وہ درست نہیں ہوتا، ڈھیلے بھی استعمال کیے جائیں اور پانی بھی استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی غلاظت ہے تو اس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اس کے بعد پورا وضو بنوانا ہے۔ اب وضو کے اندر کلی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن میت کے منہ میں آپ پانی ڈالیں گے وہ تو اندر جائے گا، وہ کلی کر کے باہر پھینکنے کی تو اس کے اندر طاقت کوئی نہیں ہے۔ ناک میں بھی پانی ڈالنا ہوتا ہے، لیکن اگر میت کی ناک میں آپ پانی ڈالیں گے وہ اندر جائے گا، اس کو باہر نکالنے کی تو اس کے اندر طاقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لوکاں دے سنتے ہون گے تو شاید کلی دا پانی بھی کٹ دے ہون گے، ساڈے تو نہیں کٹ دے۔ ساڈے نہ سنتے نے تو نہ ہی کلی دا پانی کٹ سکتے ہیں تو نہ ہی ناکی چو پانی کٹ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو کلی کروانے کی بجائے پھر روئی گیلی کر کے تو وہ ہونٹوں کے اندر دانتوں وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح پھیر دی جائے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے کی بجائے روئی گیلی کر کے ناک کے اندر جو ہے وہ نتنوں کے اندر وہ پھیر لی جائے۔ روئی اگر میسر نہیں ہے، کوئی کپڑا گیلا کر کے ٹیشو پیپر وغیرہ کے ساتھ کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ 4 چیزیں ہوگی۔ پہلے ہاتھ دھلوا لیے گئے، استنجا کروا لیا گیا، اس کے بعد جسم کے اوپر کوئی غلاظت ہے اس کو بھی دور کر لیا گیا، وضو بنوا لیا گیا۔ اس کے بعد 5ویں چیز کہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے۔ اس کے لیے دائیں کروٹ کو پہلے کرنا ہے پانی بہانے میں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ میت کو بائیں کروٹ اس کی میت کی نیچے کر دینی ہے، دائیں کروٹ اس کی اوپر آ جائے گی، تو دائیں کروٹ پر اچھی طرح پانی بہائیں، صابن سے ملیں بھی اور پانی بہائیں بھی۔ کم از کم 3 دفعہ پانی جو ہے وہ دائیں کروٹ پہ اتنا بہائیں کہ وہ نیچے تک اچھی طرح پہنچے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ جو ہے دائیں کروٹ پہ کر دیں، اس کی دائیں کندھا نیچے ہو جائے، بائیں کروٹ اوپر آ جائے، اور پھر اس کے اوپر بھی کم از کم 3 دفعہ جو ہے وہ پانی بہائیں اور اچھی طرح جو ہے وہ ملیں، جسم کو دھوئیں۔ یہ سارا کرنے کے بعد اب آپ کا وہ شرعی غسل جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ البتہ ایک عمل جو ہے وہ مزید اس میں یہ کیا جائے گا کہ جس وقت غسل مکمل ہو جائے تو اس کے پیٹ کو ملا جائے، میت کے پیٹ کو ملا جائے۔ شروع میں میت کے پیٹ کو ملا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی غلاظت کوئی نجاست وہ باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ پیٹ سخت ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ کافی زیادہ نیم گرم پانی اس کے اوپر پڑتا ہے نا تو پیٹ بھی نرم ہو جاتا ہے، سارے اعضاء نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی پخانہ وغیرہ کی کوئی غلاظت وہ قریب تھی کہ جو نکلنے والی تھی تو اب پیٹ کو ملیں گے تو وہ نکل آئے گی۔ شروع میں اگر یہ ملا ہوتا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کو آخر پہ کرنا ہے کہ جسم جب یہ نرم ہو جائے اچھی طرح تو پھر یہ پیٹ وغیرہ ملا جائے، تاکہ یہ کوئی بھی غلاظت وغیرہ کوئی ہے تو وہ باہر نکل جائے۔ جس وقت یہ آخر پہ پیٹ ملا ہے اور اگر کوئی غلاظت وغیرہ نکلتی ہے تو دوبارہ سارا غسل کروانے کی ضرورت کوئی نہیں، بس اس کو دھو دینا کافی ہے۔ تو یہ میت کا غسل ہوتا ہے۔ آج کے درس کی چوتھی چیز
کہ کچھ دعائیں جو ہم نے یاد کرنی ہوتی ہیں. سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتا ہوں. میں نے سورہ زمر کی آیت مبارکہ وہ ذکر کی تھی نا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موت میں بھی جان قبض ہوتی ہے اور نیند میں بھی جان قبض ہوتی ہے. البتہ کیفیت کا فرق ہوتا ہے، موت والی واپس بھیجی جاتی ہے، نیند والی واپس نہیں بھیجی جاتی. موت والی کا تعلق مکمل منقطع ہوتا ہے، نیند والی کا تعلق مکمل منقطع نہیں ہوتا. اسی لیے غیر اختیاری افعال جو ہیں، سانس لینا، نبض چلنا وغیرہ، یہ نیند میں چلتے رہتے ہیں. صرف اختیاری افعال ختم ہوتے ہیں. موت کے اندر اختیاری بھی ختم ہوتے ہیں، غیر اختیاری بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن نیند کے اندر جو ہے اختیاری افعال ختم ہو جاتے ہیں، غیر اختیاری جو ہے ابھی جاری رہتے ہیں. تو بہرحال چونکہ نیند بھی یہ چھوٹی موت ہے، تو اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ میں جیتا ہوں. اللہ اللہ، یہ اللہم بسمک اس طرح بھی درست ہے، اور بسمک اللہم اموت و احیا اس طرح بھی درست ہے. دونوں طرح سے حدیث میں ثابت ہے. اللہم بسمک اموت و احیا یہ بھی حدیث میں ملتا ہے، اور بسمک اللہم اموت و احیا اس طرح بھی حدیث میں ملتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیا جائے درست ہے. تو یہ تو سونے کی خاص طور پر دعا جو حدیث میں ذکر ہوئی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں ترغیب اس کی دی گئی ہے کہ سونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اذکار کیے جائیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی. اللہ اللہ، کہ چکی پیستے پیستے ہاتھ دکھنے لگ جاتے ہیں. اب تو بڑی فراوانی ہو گئی ہے مدینہ میں، سارے لوگوں کے پاس جو مال غنیمت آ کے تو بڑی رقم جمع ہو گئی ہے، بڑی فراوانی ہو گئی ہے، تو ہمیں بھی ایک خادمہ دے دی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں دے دیتا ہوں. رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا کر، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ لیا کر، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کر. تو یہ خادمہ ہونے کی نسبت تیرے لیے بہتر چیز ہے. اللہ اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں کہ میرے والد کی وراثت مجھے جاری کی جائے. وراثت کا مسئلہ قرآن میں پڑھا ہے. ان کا خیال تھا کہ وراثت بیٹی کو ملتی ہے تو مجھے ملے گی. بہت بڑی عالمہ ہیں، مجتہدہ بھی ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بڑے عالم کو بھی کسی حدیث کا علم نہیں ہوتا، نہیں استفاقاً اس نے سنی ہوتی، نہیں اس نے دیکھی ہوتی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اس حدیث مبارکہ کا علم کوئی نہیں تھا کہ نحن معاشر الانبیاء ما نورث اچھا جی ہاں جی نحن معاشر الانبیاء ما نورث ما ترکناہ فہو صدقہ. ہم نبیوں کی جو جماعت ہے ہماری وراثت کوئی نہیں چلتی، جو بھی ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. اتفاقاً یہ حضرت سیدہ صدیق فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بتا دی. وہ مطمئن ہو کے چلی گئی، معاملہ بس اتنا سا ہے. وہ مطمئن ہو کے چلی گئی. اس کے بعد انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی. لوگوں نے اس کو یہ بنا لیا کہ اس کے بعد ساری زندگی وہ صدیق اکبر رضی اللہ سے ناراض نہیں، بولی نہیں ہے. حالانکہ مراد حدیث کے روایت کے جو لفظ ہیں اس سے یہ تھی کہ اس عنوان پر کوئی بات نہیں کی. لوگوں نے بات بنا دی کہ ناراض ہو کے چلی گئی ہیں. بہرحال میں سوال کرتا ہوں کہ صدیقہ کائنات سیدہ فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ناراضگی کا پتہ کیسے چلا ہے راوی کو؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا جن سے پتہ چل سکتا ہے. یا ناراضگی کوئی لفظ بولا ہو اس سے پتہ چلتا ہے،
اور یا چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا ہے۔ تو ناراضگی کا کوئی لفظ تو کہیں صحیح حدیث میں کہیں بھی ثابت کوئی نہیں ہے کہ ساری زندگی حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے ناراضگی کا کوئی لفظ بولا ہو، وہ تو کہیں ثابت کوئی نہیں۔ اور باقی رہ گئی چہرے کے تاثرات، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت صدیقہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بغیر حجاب کیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی تھی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی حیاؤں والی بیٹی حجاب کے بغیر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی ہو اور لوگوں نے سارا معاملہ دیکھا ہو؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اتنی حیاؤں والی ہیں کہ جن کو آخر وقت تک یہ بھی خیال رہا کہ کہیں میری میت کے اوپر غیر محرم کی جنازے کے اوپر نظر نہ پڑ جائے۔ انہوں نے تو یہ وصیت کی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ اور پھر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ان کو ترکیب بتائی کہ ہم کس طرح آپ کی میت تیار کریں گے، کس طرح چارپائی تیار کریں گے کہ کفن کے کپڑے کے اوپر بھی کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تب ان کو تسلی ہوئی۔ اتنی حیاؤں والی، کیا اس کے اثرات کوئی دیکھ سکتا تھا چہرے کے اثرات؟ تو کیسے راوی کو پتا چلا کہ جو وہ معاذ اللہ ناراض گئی ہیں؟ تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ ناراض گئی ہیں، کوئی ناراض نہیں گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب ان کی زندگی میں یہ دونوں معاملات ہوئے۔ کچھ لوگ، کچھ ذاکر حضرات وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہاں نہ میں جواب دینا ہے، بتاؤ سیدہ دربار میں گئی تھی کہ نہیں گئی تھی، صرف ہاں نہ میں جواب دو، اور بتاؤ کہ صدیق نے جو سیدہ نے مانگا تھا دیا تھا یا نہیں دیا تھا، صرف ہاں نہ میں جواب دو۔ جواب دو گے کہ نہیں دیا تھا، بس پھر صدیق ظالم تھا۔ تو اگر یہی سوال معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوں ہونے لگ جائے کہ فاطمہ اپنے والد کے پاس خادمہ کا مطالبہ کرنے گئی تھی کہ نہیں گئی تھی، اور پھر والد نے وہ دی تھی، خادمہ دی تھی، تو والد نے بھی خادمہ نہیں دی، تو کیا معاذ اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظالم کہو گے؟ اگر صدیق اکبر نے فدق نہیں دیا، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی نے بھی فاطمہ کو بہتر چیز دے دی، نبی نے بھی فاطمہ کو بہتر چیز دے دی، اور صدیق نے بھی فاطمہ کو بہتر چیز دے دی۔ صدیق نے بھی فاطمہ کو بہتر چیز دے دی۔ اب صدیق نے فاطمہ کو کیا بہتر چیز دے دی؟ اللہ اللہ، ہزاروں لاکھوں فدق کے باغ ہوں، نبی کے ایک فرمان کے آگے قربان ہے۔ صدیق نے نبی کا فرمان دیا ہے، اور نبی کے فرمان کی حیثیت اتنی اونچی ہے کہ لاکھوں فدق کے باغ بھی ہوں، خود سیدہ فاطمہ ان کو ہیچ قرار دیں گی اور اپنے باپ کے فرمان کی حیثیت کو اونچا قرار دیں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل گیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام تابعین عظام ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے تھے۔ ان کو اہمیت ہوتی تھی کہ نبی کے فرمان کی کیا حیثیت ہے، ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال دیگر اذکار بھی ہونے چاہیے۔ سورہ فاتحہ خاص طور پر، آیت الکرسی اور چاروں کل، یہ تو خاص طور پر اپنا معمول ضرور بنائیں رات کو سوتے وقت۔ اس کے علاوہ مزید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان کا بھی ترغیب ملتی ہے حدیث میں۔ مزید اگر کوئی کر سکے تو حدیث مبارکہ میں سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پڑھنے اور سورہ زمر پڑھنے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ ایک روایت میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو بہرحال جتنا زیادہ سے زیادہ سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکے وہ بہترین ہے۔ بیدار ہونے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو زندہ کیا بعد اس کے کہ ہمیں مارا، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب دیکھیں نیند کے حوالہ سے جو دعا سونے سے پہلے کی ہے اس کے اندر بھی موت کا لفظ آیا، اور جو جاگنے کے بعد کی دعا ہے اس میں بھی موت کا لفظ آیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نیند کے بعد تمہیں بیدار کر دینا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملی ہو،
تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، تمہیں اللہ رب العزت کے احسانات کا احساس کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آج کے درس کے لیے جو آخری چیز ہے، اخلاق حسنہ کے حوالہ سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، میرے قریب مجھے زیادہ تم میں سے پسند وہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت یوں ہے اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کے متعلق بھی اور گناہ کے متعلق بھی سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ کیا ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے جو ہے اس چیز سے پسندیدگی ہو کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے، جس کو تو چھپا کے کرنا چاہے اور وہ تیرے دل میں کھٹکے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ گناہ ہے، اس سے بچ جا اور اچھا اخلاق اختیار کر، یہ نیکی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا اخلاق ان میں سے زیادہ اچھا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت والے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بڑھ کے کوئی وزنی چیز موجود نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جامع ترمذی کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو جنت کے اندر زیادہ لوگوں کو داخل کرنے والی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھا اخلاق اختیار کرنا یہ جنت میں پہنچانے کا زیادہ سبب ہے۔ سنن نبی داود کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن بندہ وہ اپنے اچھے اخلاق سے اس بندے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو روزہ دار ہے اور قیام کرنے والا ہے، یعنی ساری زندگی دن میں وہ روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، ہر وقت یعنی عبادت ہی کے اندر گزارتا ہے، تو اچھا اخلاق اختیار کرنے والا بھی اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسند احمد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مذکور ہے، وہ نبی کہ جن کا اخلاق ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور جن کے اخلاق کے متعلق خود اللہ رب العزت گواہیاں دیتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہترین اخلاق کے اوپر قائم ہیں، لیکن میرے آقا بھی مزید اچھے اخلاق کی دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، مجھے شکل و صورت پیاری دی ہے، یا اللہ میرا اخلاق بھی پیارا کر دے، اخلاق بھی اچھا کر دے۔ مسند احمد کے اندر یہ ایک روایت انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو پورا کر کے دکھاؤں، لوگوں کا اخلاق بہتر بنواؤں۔ مسند احمد کے اندر یہ ایک اور روایت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت وخالق الناس بخلق حسن، جہاں کہیں بھی تو ہو اللہ سے ڈر اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ تو یہ کتنی ساری ترغیبات ہیں جن میں سے چند ایک میں نے ذکر کیے ہیں اچھے اخلاق کے حوالہ سے۔ اخلاق ہے کیا چیز؟ انسان اس کو مدنی الطبع کہا جاتا ہے، اس کو معاشرتی حیوان بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ لوگوں کے اندر گھل مل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ ایک معاشرتی ماحول میں رہنا چاہتا ہے۔ جس وقت ایک معاشرتی ماحول میں رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ تعلق بھی اس کا ہوگا۔ اب یہ جو تعلق ہے نا، یہ اچھا تعلق رکھے تو یہ اچھا اخلاق ہے، اگر یہ برا تعلق رکھے تو یہ برا اخلاق ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ یہ لوگوں سے جس طرح نباہ کر رہا ہے نا، اگر یہ اچھا نباہ کر رہا ہے تو اس کا اخلاق اچھا ہے، اگر یہ برا نباہ کر رہا ہے تو اس کا اخلاق برا ہے۔ اللہ اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ جس طرح کا رویہ آپ خود اپنے لیے نہیں چاہتے، اس طرح کا رویہ کسی اور کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث مبارکہ اور قرآن حکیم کی آیات مبارکہ، ان کے اندر اخلاق کے کئی متفرق پہلو جو ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ صرف اختصار کے ساتھ جو ہے وہ میں تھوڑا سا ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ مثال کے طور پر نرم گفتاری، یہ بھی اخلاق کا ایک پہلو ہے کہ بات بندے کو نرم کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت بھیج رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور بھیجا کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس وقت کے سب سے بڑے بدبخت کی طرف، فرعون کی طرف، جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا ہے، اس کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن کیا تاکید کر کے بھیجا جا رہا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اس سے بات کرنی ہے نا تو دونوں سے نرم بات کرنا۔ تو اتنے بڑے بدبخت سے بھی جب اللہ تلقین کر رہے ہیں اپنے نبیوں کو، نبیوں کا لہجہ ویسے بھی نرم ہوتا ہے، تو ان کو تلقین کی جا رہی ہے تو کہ اس سے نرم انداز میں بات کرنا۔ تو اب ہم اگر سخت روح ہوتے ہیں، اب اگر ہم انتہائی درست انداز میں لوگوں سے بولتے ہیں، تو کیا ہمارے مخاطب جو ہوتے ہیں فرعون سے بھی زیادہ برے ہیں؟ یا ہم کیا موسیٰ اور ہارون سے بھی کوئی زیادہ اچھے ہیں؟ تو جب ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کے اچھے نہیں ہیں اور ہمارے مخاطب فرعون سے بڑھ کے برے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم درست روح نہ ہوں، سخت روح نہ ہوں، بلکہ نرم بات کیا کریں۔ اچھے اخلاق میں سے سچائی بھی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیا جائے، معافی کا رویہ اپنایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی مخالفتیں کرنے والوں کو اور تکلیفیں دینے والوں کو بھی جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ آپ کا اخلاق جو ہے وہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ اچھے اخلاق میں سے بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لا یرحم صغیرنا ولا یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو شرم و حیا کے ساتھ رہنا چاہیے، غلط نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحیاء من الایمان، اچھے اخلاق کا یہ بھی تقاضا ہے کہ انسان عدل و احسان کو اپنائے۔ اپنی ذات کے متعلق بھی معاملہ ہو نا تو پھر بھی عدل سے نہ ہٹے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا بھی اور احسان کا بھی۔ اور اچھے اخلاق کے اندر ایک چیز کا میں خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا، عاجزی اور انکساری، یہ بڑی اہم چیز ہے اچھے اخلاق میں۔ جس وقت بندے کے اندر تکبر آتا ہے نا، سب سے زیادہ اخلاق بگڑنے کا باعث یہ تکبر ہوتا ہے۔
تو عاجزی اور انکساری بندے کے اندر موجود ہو، اس کا اخلاق اچھا رہتا ہے۔ اور تکبر کرنے والا جو ہے، اللہ رب العزت اس کو لوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا کر دیا کرتے ہیں۔ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے جب مکہ فتح کر رہے ہیں تو پھر بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اتنا جھک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سینہ مبارک اونٹ کی کوہان سے بار بار چھو رہا ہے۔ اتنی عاجزی والے میرے نبی، اور اللہ نے ان کا درجہ سب سے بلند کیا ہے، ساری مخلوقات سے افضل کیا ہے۔ تو عاجزی اور انکساری کرنے والے کا درجہ اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو اللہ لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کے آگے پیچھے کئی لوگ ہوتے نظر آئیں گے، تکبر کرنے والے کے، کیونکہ اس سے لوگوں کو مفادات ہیں۔ وڈا چودھری ہے، کئی کام دے کولوں لینے نے، وڈے عہدیدار تے، وڈے عہدے تے ہوئے کئی کام لینے نے، وہ اگے پیچھے ہوندے لوگ نظر آن گے، لیکن وہی جو اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے، ان سے اگر پوچھو کہ کیا دل سے اس کا احترام کرتے ہو، تو وہ گالیاں دے رہے ہوں گے، وہ دل سے گالیاں دے رہے ہوں گے۔ لیکن جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والا ہے، بظاہر لوگ اس کے آگے پیچھے نہیں بھی ہو رہے نا، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا احترام موجود ہوگا۔ اور اصل احترام وہی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہو، جو صرف ظاہری احترام ہے، جو ظاہری آگے پیچھے ہونا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔